جیسے آپ کو اشعث کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص کو آپ نے بازار چلتے ہوئے ایک شخص کو جلدی میں دھکا دے دیا، وہ درمیان میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں تو بھول گیا تھا۔ حضرت عمر جب اگلے سال وہ حج کے لیے آتا اس کو گھر لے جاتے ہیں، 600 درہم دیتے ہیں اس کو اور اس سے معذرت کرتے ہیں۔ وہ کہتا حضرت کس چیز کی معذرت؟ فرمایا پچھلے سال بازار میں تجھے غلطی سے ایک دھکا دے دیا تھا۔ فرمایا حضرت مجھے تو یاد ہی نہیں۔ فرمایا مجھے بھولا ہی نہیں، 1 سال ہو گیا مجھے بھولا ہی نہیں ہے، 1 سال ہو گیا۔ یہ نرمی ہے فاروق اعظم کی۔ اور دین کے معاملے میں جناب فاروق اعظم کو اللہ نے بے انتہا غیرت سے نوازا تھا۔ حضرات محترم صفیں درست کروا کے جناب فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے مصلی پہ، اور یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مجوسی ابو لولو فردوس یہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کے دور میں اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی فجر کی، اندھیرے میں۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو فاروق اعظم اس کو دیکھ نہ لیتے کہ یہ چھپا ہوا ہے، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج کل لوگ عجیب و غریب بات، میں یہ نہیں کہتا کہ اس پار میں نہیں پڑھ سکتے، جبریل نے آپ کی 3 دن آپ کو نماز سکھائی ہے، آپ نے اندھیرے میں بھی نماز پڑھا کے سکھائی، اور جب تھوڑا سا روشنی ہو جائے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وقت ثانی میں بھی نماز پڑھی۔ لیکن رسول اللہ کا ساری زندگی کا جو طریقہ سلیقہ رہا، آپ نے اندھیرے میں نماز پڑھی ہے فجر کی، اول وقت میں نماز پڑھی۔ یہاں لوگ اسفار میں پڑھتے ہیں جب روشنی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہم سے بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، روزے جو 9:30 بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور باقی سارا سال ہمیں یہ تانا دیتے ادھی رات نو نماز پڑھ لیتے ہیں جی فجر دے، اور روزے جو 9:30 بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور اذانیں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اذانیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائی یہ دین اپنی مرضی سے نہ چلائیں۔ رسول اللہ نے جیسے نماز ساری زندگی پڑھی ہے، ٹھیک آپ کبھی ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ساری زندگی معمول رہا وہ یہ تھا کہ آپ نے غلط میں اندھیرے میں نماز پڑھی۔ فاروق اعظم مصلی